شکوہ جواب شکوہ، اس کو سننے کا، اس کو آپ جتنی مرضی دفعہ سن لیں، لیکن جو رونگٹے آپ کے کھڑے ہوتے ہیں نا ہر دفعہ سننے میں، آئی کین فیل دیٹ. اور وہ لوگ بھی اس کو فیل کر سکتے ہیں اس جو ہے وہ کراؤڈ کے اندر جنہوں نے اس کا مطلب سمجھا ہے لٹرلی. اور جس نے نہیں سمجھا میں ہائیلی ریکویسٹ کروں گا اس بندے سے یا اس پرسن سے کہ اس کا مطلب ایک ایک لائن کا سمجھیں. پھر جب جب سنیں گے آپ کے ہاتھ پسینہ آ جائے گا، لٹرلی سرد موسم میں بھی پسینہ آئے گا. تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اب میں لٹرلی میں اتنا زیادہ میسمرائز ہو جاتا ہوں، سوری ٹو سے، کہ ایک ایک لفظ اس کا ایسا ہوتا ہے ایسے دل میں اتر رہا ہے. خیر، شکوہ جواب شکوہ، جب شکوہ اقبال نے لکھا تھا تو یہ انہوں نے لکھا تھا بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کر. میں پڑھ رہا تھا، سر آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اگر تو اس کے اندر کوئی غلطی ہو. تو میں نے جو پڑھا تھا اس کے مطابق انہوں نے وہاں بیٹھ کے لکھا تھا. اور لٹرلی اس کے بعد بہت کرٹیسزم ہوا. پھر جب انہوں نے جواب شکوہ ادھر بیٹھ کے لکھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسے اترے تھے اشعار جیسے یعنی کہ کوئی ڈیوائن پار ان کو بتا رہی ہے. اور اقبال کی آپ شاعری پڑھیں، اس کا مطلب سمجھیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ عام انٹلیکٹ والے انسان نہیں لکھ سکتا. یہ اسپیشل مدد ہے. خیر، اب میں تعارف کرواؤں گا اسپیشلی آج کے جو مہمان خصوصی بھی آپ کہیں گے ان کو، اور وہی ہمیں اقبال کی خودی کے کچھ راز جو ہیں وہ بتائیں گے. میاں اقبال صلاح الدین صاحب یہ نواسے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے. سی ای او ہیں سیلی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے. چیئرمین ہیں پنجاب ہولی قرآن اینڈ سوسائٹی کے. پریزیڈنٹ ہیں دبستان اقبال. دبستان اقبال یہ ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ تھرو آؤٹ دا ایئر اقبال کے جو پیغامات ہیں، جو ان کی فلسفی ہے اور جو وہ چاہتے تھے یوتھ تک پہنچانا، یہ کاوش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم جیسے یوتھ تک ہمیں آ کر یہ جو ہے بتائیں کہ اقبال کیا چاہتے تھے، ان کے خودی کے راز کیا ہیں، تاکہ ہم منازل طے کریں خودی کی. آج کا جو ٹاپک بھی ہے ان کی گفتگو کا وہ کانسیپٹ آف خودی اینڈ یوتھ ہے. تو میں وداؤٹ فردر ویٹ میں چاہوں گا کہ سر آپ کائنڈلی ہمیں جو ہے اقبال کے پرسنالٹی سے متعارف کروائیں. It's always a pleasure to come and interact with young students because میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آپ ہی ہمارا فیوچر ہیں، اور بقول علامہ کے جو قومیں ہوتی ہیں وہ فیوچر کے اندر جو ہے ان کو جو ان بورن جو بچے ابھی آنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ قومیں جو ہیں وہ اپنا جو ہے انویسٹ کرتی ہیں، چاہے فکر سے کریں یا چاہے اور جس مرضی طریقے سے کریں. یہ صدف نے مجھے جب کہا کہ خودی اور نوجوانوں کی جو ہے ان کو اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ایک تو علامہ کا سارا فلسفہ جس کو 40 سال لگے تو اس کو 20 منٹ کے اندر بیان کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل کام ہے. لیکن آئی ول ٹرائی اینڈ ڈو مائی بیسٹ جس طرح کہ میں سمجھا ہوں. اور اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ مدد لوں گا ملٹی میڈیا سے، کچھ وہ آرٹ فارم کے اندر آپ کو علامہ کے فکر کو جو ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس طریقے سے آپ نوجوانوں کو جو ہے وہ انسپائر کیا جائے. اب مجھے محسوس ہوتا ہے کیونکہ الفاظ جو ہیں وہ ہم پڑھنے سے، کتابیں پڑھنے سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ ہماری وہ امیجنیشن اس طرح وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتی. تو میں نے کہا شاید جو ہے وہ پینٹنگ سے جو سمبلزم اور جو علامتیں اور تشبیہات جو ہیں شاید ان سے جو ہیں وہ نوجوان انسپائر وہ ہوں. سو اگر آپ یہ دیکھیں کہ علامہ کا جو سارا فلسفہ ہے، اس کا جو دار و مدار ہے وہ خودی کے اوپر ہے. اور ہر فلاسفر کا، تھنکر کا جو ہے وہ ایک مرکزی نقطہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور وہ علامہ کا جو ہے وہ فلسفہ ان کا جو ہے خودی کا ہے. لیکن یہ خودی کس طرح جو ہے وہ ان کے ذہن میں جو ہے وہ آئی، اس کے اوپر خودی لکھا ہوگا اس کے اوپر، ہاں میرے خیال میں کدھر گیا وہ، ہاں. تو یہ کوشش ہے کہ آپ کو اس کو ایکسپلین کیا جائے، اس کی بیک گراؤنڈ، کیونکہ
کوئی بھی جو اقبال کی بھی جو فکر جو ہے وہ پروان چڑھتی تو ایک سرٹن ماحول میں چڑھتی ہے، ایک ان کی جو پاور آف پرسیپشن ہے، فیلنگ ہے، اس کے اندر جو ہے یہ نقطہ نظر جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے. سو جو پہلی چیز میں نے آپ کے لیے جو وہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ علامہ کے فلسفے کا جو ماخذ ہے، اس کی جو اوریجن ہے وہ قرآن ہے. اقبال از بیسیکلی اے ریلیجس پوئٹ، اینڈ ان کا کوئی بھی جو حرف ہے ان کے اپنے مطابق جو ہے وہ قرآن کی حد سے جو ہے باہر نہیں ہے. وہ اپنے کلام میں اسرار خودی رموز بے خودی کے اینڈ میں رسول اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است، ور بے حرفم غیر قرآن مضمر است، پردۂ ناموس فکرم چاک کن، ان قیابان اسخارم پاک کن، روز محشر ذلیل و رسوا کن مرا، بی نصیب از بوسائے پاک کن مرا. کہ یا رسول اللہ، اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی شفافی نہیں ہے اور اگر میرا ایک لفظ بھی قرآن کی حد سے باہر ہے تو آپ میری فکر کے پردے کو چاک کر دیں اور باغ ملت کو میری ہستی سے پاک کر دیجیے گا. قیامت کے دن مجھے سب کے سامنے رسوا کیجیے گا اور اپنے پاؤں کے بوسے سے محروم کر دیجیے گا. لیکن اگر میں نے اپنی فکر میں قرآن کے موتی پروئے ہیں اور مسلمانوں سے میں نے حق بیان کیا ہے تو پھر خدا سے میری کامیابی کی جو ہے وہ دعا فرمائی. یہ سیکنڈ اس کا اچھا، علامہ نے جب یہ اسرار خودی لکھنی شروع کی تو اسرار میں ہی وہ لکھتے ہیں کہ ان کو مولانا روم جو ہیں ان کو خواب میں آتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ایک مثنوی لکھنے کا جو ہے ان کو وہ کہتے ہیں. سو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ علامہ کی جو اسرار خودی اس کے اندر جو پہلے اوپننگ ورسز جو ہیں یہ مولانا اپنا جلال الدین رومی کے ہیں، اور اس میں جو اس کا جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک دن میں نے ایک شیخ کو دیکھا جو کہ اس دن کے وقت ایک چراغ ہاتھ میں لیا ہوا پھر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں درندوں اور اس درندہ صفت لوگوں سے جو ہے میں تنگ آ چکا ہوں اور مجھے ایک انسان کامل کی، مرد کامل کی تلاش ہے. تو لوگوں نے اس سے کہا کہ اس قسم کا تو شخص جو ہے ہم وہ ڈھونڈ چکے ہیں اور ہمیں نہیں ملتا. تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ جو تم کو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا مجھے اسی کی تلاش ہے. تو ان اشعار کا مقصد ڈالنے کا یہ ہے کہ یہ جو مثنوی ہے، جو خودی کا ساری فلسفی ہے، وہ ایسے انسان پیدا کرنا چاہتی ہے جو کہ اس کانسیپٹ کے، مرد کامل کے کانسیپٹ کے نزدیک ہوں. اب دیز آر آل ہیومن بینگز، دیر از نو ڈفرینشیشن بٹوین کہ کوئی علامہ حق صرف مرد کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں یا کہ عورتوں کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. عموماً جو ہے وہ اقبال کی فلسفی کو اس طرح پورٹری کیا جاتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ اس میں خواتین جو ہیں وہ شاید وہ شامل نہیں ہیں. یہ اگلی سلائڈ لائیے. اچھا، وہ یہ تمہید میں علامہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پیکر ہستی ز آثار خودی است، ہر شے می بینی ز اسرار خودی است. کہ یہ جو خودی کا جو ایک آپ کو کیا کہنا چاہیے اس سے جو جوہر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر جو ہے اس کو شامل کیا ہوا ہے. ہر چیز جو ہے وہ جو زندہ ہے وہ اپنی خودی جو ہے اس کو اظہار کرنے کے اندر جو ہے وہ مصروف ہے. اور اس میں وہ جو ہے بیان کرتے ہیں کہ چون زمین پر ہستی خود محکم است، ماہ پابند طواف پہم است، ہستی مہر از زمین محکم ترست، پس زمین محصور مہر است. اچھا، اس میں یہ ہے کہ کیونکہ جو دنیا ہے ہماری، جو زمین ہے، کیونکہ اس کی خودی زیادہ مضبوط ہے اس لیے جو چاند ہے وہ اس کے گرد گھومتا ہے، اور کیونکہ سورج کی جو خودی ہے وہ دنیا سے مضبوط ہے تو اس لیے دنیا جو ہے وہ سورج کا جو ہے وہ گردش کرتی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ یہ سلسلہ آگے چلتا ہے. جی نیکسٹ سلائیڈ لائیے. ہاں، اس میں اب آگے جو ہے یہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں
اس میں وہ فرماتے ہیں کہ چشمہ حیواں براتم کردہ ان محرم راز حیاتم کردہ ہیچ کس رازی کے من گویم نہ گفت ہم چو فکر من در مانی نہ سفت سر عیش جاویدان خواہی بیا ہم زمین ہم آسمان خواہی بیا، کہ مجھے زندگی کے راز کا محرم بنایا گیا ہے اور مجھے چشمہ حیواں ہوتا ہے جو حضرت خضر کے ساتھ، اور اس کی ایک حکایت ہے کہ یہ اگر اس سے کوئی پانی پی لے تو وہ جو ہے اس کو زندگی بھر جو ہے پھر وہ ایک حیات جاں بنا مل جاتی ہے، وہ موت نہیں آتی اس سے. تو مجھے جو ہے چشمہ حیواں سے جو ہے وہ حصہ ملا ہے، یعنی میری فکر سے جو بھی بہرہ یاب ہوگا اس پر زندگی کے جو ہے وہ راز عیاں ہوں گے. جس طرح میری فکر نے حقیقت کے معنی کے موتی جو ہیں وہ پروئے ہیں، وہ کسی اور نے نہیں کیے. اور اگر تم ایک ایٹرنل بلس اور ایک ایٹرنل لائف اگر تم چاہتے ہو تو پھر میری طرف آؤ، کہ اب میں تم کو بتاؤں گا کہ دونوں جہانوں کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آرٹسٹ نے جو بنایا ہے یہ امیج، اس میں علامہ کا سارا فلسفہ جو ہے وہ ایک طریقے سے آ جاتا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو جتنے جو ہے وہ پیلسز اور وہ بڑے محلات جو ہیں ملوکیت کے حکمرانوں کے، ان کو ڈیمولش کیا ہوا انہوں نے پیروں تلے انہوں نے رون دیا. ان کا جو ماخذ ہے، ان کی جو اوریجن ہے، ان کی جو انسپریشن ہے وہ قرآن ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو ہیں کئی زمانے اور کئی جہان جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، صرف تم نے اپنے وقت کے مطابق اس کی جو ہے وہ تشریح کر کے اور اس کو ان جہانوں کو پانا ہے اور ان کو جو ہے وہ اپنے وقت کے مطابق ان کو اپنے رائج کرنا ہے آپ نے. اچھا، پھر دیکھیں کہ یہ جہان ہے. پھر دوسرا جہان جو پیچھے سے آپ کو پورٹل نظر آ رہا ہے، از دا انٹری ان ٹو دا نیکسٹ ورلڈ. اور پھر ان کا جو ہے وہ شاہین کا جو کانسیپٹ ہے کہ شاہین جو ہے ادھر اس کی صفات میں آپ کو آگے بیان کروں گا، لیکن یہاں پہ ان کی ایک وہ ربائی ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں و فرشتہ و حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو، کہ تمہارا ایسنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ تو پاک ہے، اور یو آر دا انوی اور دا پرائڈ آف دا یونیورس. تو یہ سارا جہان جو ہے، یہ فرشتے اور حور جو ہیں، یہ تو تمہاری کم ترین تمہارے شکار ہیں، کیونکہ تمہارے لیے تو سارا جہان کھلا، کیونکہ تم رسول اللہ علیہ وسلم کے جو ہو وہ شاہین ہو تم. جی نیکسٹ ون. اچھا، یہ اس میں وہ کیجیے، اس میں اٹس اے ویڈیو، اور یہ آپ کو بتانے کے لیے یہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے کہ ہر ایک ذرے کے اندر جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے. یہ دیکھیں کہ کس طرح یہ ایک بیج ہوتا ہے چھوٹا سا، اور اس میں سے جو ہے وہ یہ ٹائم لیپس کے ذریعے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ہر چیز جو ہے جو اس کا اندر کا اس کا ایسنس ہوتا ہے. جس طرح اس درخت کا بیج کے اندر جو ہے وہ اتنا کئی 100 فٹ والا درخت جو ہے چھپا ہوتا ہے، اس کی صلاحیت، اس کا پوٹینشیل، تو کس طریقے سے جو ہے اس کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جو علماء کہتے ہیں کہ جو خودی کا جو آپ کا جو جوہر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اندر جو ہے اس کو ڈالا ہوا ہے، اینڈ اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ اس کو کس طریقے سے اس کو نرچر کرتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں، اینڈ واٹ ہائٹس یو اچیو ان یور لائف. سو ہر ذرے کے اندر جو ہے یہ دیکھیں کہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا، کہ ذرے ذرے میں ہے ذوق آشکارائی. تو اسی ذوق کو جو ہے اقبال آپ کے نوجوانوں کے اندر جو ہے اس خودی کے ذوق کو آپ میں اجاگر جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اقبال کا مرکزی نقطہ نظر وہ خودی ہے جسے میں نے بیان کیا، اور ان کے حالات کو اگر آپ وہ دیکھیں تو جن حالات میں وہ پیدا ہوتے ہیں تو یہ ایک مسلمانوں کا ایک سیاسی زوال ہی نہیں تھا، تمدنی، معاشی، سماجی، معاشرتی اور اخلاقی اور نفسیاتی بھی. بیکاز پولیٹیکل پاور جب آپ لوز کرتے ہیں تو آپ اس وقت جو تھے مسلمان ایک رولنگ نیشن سے دے ایٹ ونس اور امیڈیٹلی بیکیم اے رولڈ نیشن.
دے بیکیم سلیوز. اس کے اپنے جو ہے وہ نقصانات جو ہیں وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں. اور یہ اس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کی جو فکر ہے اس کی سوچ کے اوپر وہ ایک جمود، ایک اسٹیگنیشن جو ہے وہ طاری ہوئی. تو ان کی جو پیدائش تھی ان حالات میں ہوئی جہاں کہ مسلمان اپنے کم ترین سطح کے اوپر تھے. اچھا، اب جب لنڈن وہ جاتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے اور وہ وہاں پہ یورپ کی ترقی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ان پہ یہ بات عیاں ہوتی ہے یا وہ سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان کیوں اتنے پیچھے رہ گئے ہیں اور یہ سارا یورپ اتنا جو ہے وہ ترقی کر گیا ہوا ہے. اور وہاں پر وہ ہے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کی 3 وجوہات تھیں. ایک مطلق الانانیت یا جس کو آپ ملوکیت، ڈکٹیٹرشپ یا کنگ شپ یا وہ ایمپرر جو ہے رول والا. دوسرا وہ کہتے ہیں ملائیت. اور تیسرا جو ہے وہ پیری مریدی کے جو سلسلے تھے اس میں. ان کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ مسلمان جو تھے ان کا ڈاؤن فال وہ ہوا. ڈاکٹر جاوید اقبال جو ہیں وہ لکھتے اپنی کتاب میں کہ علامہ بڑی غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ بحیثیت مجموعی سلطنت کی مطلق الانانیت، ملائیت اور پیری مریدی ان کے تنزل کا باعث ہے. مگر ان میں سب سے بڑا جو سبب اقبال کے نزدیک مسلمانوں کے ادب اور معاشرت یا تمدد میں تصور وحدت الوجود کا فروغ تھا. اب آئی ڈونٹ نو اب آپ لوگوں کو کوئی وحدت الوجودیت سے کوئی علم ہے آپ کو یا نہیں. یہ ہمارے ایک صوفیاء کا جو ہے یہ ایک سیکٹ تھا یا ہے ابھی بھی. اٹس اے ویری پاورفل تھاٹ آف دا صوفیز جو کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہر چیز میں ہے. واٹ ایور یو سی از گاڈ. اس کے بغیر کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہو سکتا. اور وہ جو تھے وہ اقبال کے مطابق پلیٹو کے فلسفی سے انفلوئنس تھی ان صوفیاء کی جو فکر تھی. اور وہ آپ کو اس دنیا کے بجائے اگلے جہان کی طرف آپ کی رغبت جو ہے وہ زیادہ کرتی ہے. اور آپ کو یہ مطلب کہ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اف یو نیگلیکٹ یور لائف ان دس ورلڈ تو پھر یا سلیوری ہے اور یا ایک میڈیوکر قسم کی نیشن بننا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا. اور یہ ہمارے جو آپ ریلائز شاید نہیں کرتے کہ ہمارے یہ جو صوفی کلچر کو جو پروموٹ کیا جاتا ہے، جس طرح یہ رب اونوں ہی ملتا جدوں میں نوں دلوں مکائیے، تو یہ اپنی ذات کی نفی کرنا ہے یا آپ اپنی شخصیت کی، اپنی جو ہے پرسنالٹی کی آپ اس کو سیلف نگیشن کریں کہ اس کے ایگزسٹنس کو ختم کریں. اقبال واز کمپلیٹلی اگینسٹ اٹ. وہ سیلف نگیشن نہیں، وہ سیلف ایفرمیشن کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں. اینڈ خود ہی از آل اباؤٹ سیلف ایفرمیشن. سو وہ کہتے ہیں کہ اس وحدت الوجود کا جو فروغ تھا جس نے انہیں نفی ذات کی تعلیم دے کر بے عمل بنا دیا، اور یوں وہ عملی کردار سے جو ہے ہماری قوم بالکل ناکارہ ہو گئی. پس نفی ذات یا مسلمانوں کے عملی زندگی سے فرار کے ماحول کے رد عمل کے طور پر اقبال نے اپنا تصور خودی پیش کیا، کیونکہ نفی ذات کے مردے کو سورہ اسرافیل سے ہی زندہ کیا جا سکتا تھا. اچھا، خودی کے جو ہیں وہ روایتی معنی جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں غرور اور تکبر کے. یہ اقبال کی فلسفہ خودی سے پہلے اس کے یہی معنی تھے اور شاید بہت سے لوگوں کے نزدیک ابھی بھی یہ ہو. اس وجہ سے جو یہ وجودیہ تصوف کے جو بانی تھے اور ان کے فالوورز وہ نفی ذات کے اوپر انسسٹ کرتے تھے کہ بیکاز میٹیریل ورلڈ کے اندر آ کے جو وہ ٹیمپٹیشن انسان کو اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اس سے جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے بجائے وہ کہتے تھے کہ اس کو ختم ہی کر دو، اس کو ڈیزائر کو. اینڈ ہینس جب آپ فزیکل ورلڈ کے اندر یا میٹیریل ورلڈ کے اندر اپنی ڈیزائر کو بالکل ختم کر دیں تو اس طریقے سے پھر آپ کی وہ ترقی جو ہے وہ آنے والے وقت کے مطابق وہ قائم نہیں رہ سکتی اور آپ کو ایک بے عملی زندگی کی طرف آپ کو وہ لے کے جاتے ہیں. لیکن اقبال کے نزدیک خودی سے مراد جو ہے وہ آپ کی انا ہے، آپ کی میں ہے. ان کے نزدیک خودی ایک پراسرار شے ہے جو انسانی فطرت کی منتشر یا لامحدود کیفیتوں کو اکٹھا کرتی ہے. اس شعر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خودی انسان کے شعور کا ایک ایسا روشن نقطہ ہے جو حقیقت کی روح سے تو پوشیدہ ہے. آپ خودی کو دیکھ نہیں سکتے، جس طرح آپ اپنے کسی بھی ایموشن کو آپ وہ دیکھ نہیں سکتے،
بٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایموشن چاہے لو کی فارم میں ہو، غصے کی فارم میں ہو، جب آپ کے اندر وہ آتا ہے یا حاوی ہوتا ہے اس وقت، تو یو نو دیٹ اٹ از ریئل. اس طریقے سے خودی بھی جو ہے وہ آپ اس کو اپنے وہ جو ہے وہ اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے کہ یہ خودی ہے یا اس طرح ہے، کوئی فزیکل فارم میں نہیں کر سکتے. لیکن یہ شعور کا ایسا روشن نقطہ ہے جو حقیقت کی روح سے تو پوشیدہ ہے، لیکن اپنے اعمال کی روح سے جو ہے وہ ظاہر ہے. اب اعمال کی روح سے آپ کے جو ہے اٹ ریفلیکٹس اٹ سیلف in the form of your personality, your deeds, your actions and your achievements in life. So خودی یا عام الفاظ میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ خودی سے مراد جو ہے وہ اپنی ذات کا احساس، اپنے شعور کا، نفس کا شعور، اپنے آپ کی پہچان اور خودداری یا خود اعتمادی ہے. اور یہی انسان کا جو ہے ان کے مطابق ایک قیمتی ترین سرمایہ ہے. اور اسی کے جو ہے وہ اقبال کے مطابق جو ہے نا کہ کئی قابلیتیں جو ہیں وہ انسان کے اندر جو موجود ہیں ان سے وہ صرف ناواقف ہوتا ہے. اور قدرت نے انسان کو اسی لیے بنایا ہے کہ وہ چھپی ہوئی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو تلاش کرے اور ان کی نشو و نما کرے. اس میں یہی چیز دکھانے کی کوشش گئی ہے کہ ایک خودی سے بیدار جو ہے وہ ایک شخصیت وہ کس طریقے سے وہ کئی جہانوں کا جو ہے وہ یعنی کہ نیو کانسیپٹس، نیو ورڈز اور نیونس ان جو ہے وہ اپنے دنیا میں وہ لانے کے قابل ہوتا ہے. لیکن خودی کی جو ہے اس کی حیات، اس کی پرورش کے لیے جو ہے نا جو چیز آپ کو وہ بلڈ کرتی ہے یا انیشیٹ کرتی ہے، دیٹ از ذوق طلب یا ڈیزائر، تمنا یا آرزو. اس کے بغیر آپ یہ دیکھیں کہ جب تک آپ کے کسی چیز کے لیے بھی آپ کے اندر آرزو نہیں ہوگی، آپ کبھی بھی اس کے لیے تگ و دو نہیں کریں گے. خودی کو چھوڑ دیں آپ، تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو آپ اپنے مد نظر رکھیں. تو اسی لیے وہ لکھتے ہیں کہ انسان احساس ذات ہی سے اپنی چھپی ہوئی استعدادیں، صلاحیتیں اور قابلیتیں پا لیتا ہے. وہ جذبات کے تناؤ کے سبب بے قراری، بے چینی اور پیچ و تاب کے عالم میں رہتا ہے. ذوق طلب ہی اسے صاحب آرزو بناتی ہے اور اس پر تخلیق، اختراع اور ایجاد کے جو ہیں وہ دروازے جو ہیں وہ کھلتے چلے جاتے ہیں، جن کے ذریعے اس کی زندگی ارتقائی منزل سے گزرتی چلی جاتی ہے. جو کچھ بھی بے تابی سے وہ چاہتا ہے فطرت اسے عطا کرتی ہے. بس انسان وہی کچھ بن سکتا ہے اور حاصل کر سکتا ہے جس کے بننے اور حاصل کرنے کی شدید خواہش اس کے دل میں ہو. اچھا، اب یہ چار جو ہیں جو خودی کو جو ہے جو آپ کی جو چیزیں جو مضبوط کرتی ہیں آپ کی خودی کو، وہ چار آپ کی اخلاقی قدریں ہیں. یہ میں آپ کو صرف آج جو بیان کر رہا ہوں نا وہ ایک بیسک آپ کو بیان کروں کہ اخلاقی قدریں جو ہیں وہ ایک آپ کو جو انیشیٹ کرتی ہیں. اس کے مطلب اور بھی بہت بلند سے بلند اس کے مدارج ہیں، لیکن وہ ٹائم نہیں ہے یہاں پہ اور بہت لمبا ہو جائے گا. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ شاہین کی جو 5 صفات اقبال بیان کرتے ہیں، خوددار اور غیرت مند ہے. اب خودداری اور غیرت مند ہی آپ کی خودی کو مضبوط کرنے کی بنیاد بنتی ہے. جب آپ کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کسی سے کوئی چیز مانگنے کی، تو پھر آپ اس کے لیے پرسنل وہ تگ و دو شروع جو ہے وہ کریں گے. اچھا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ واٹ ایور از ٹرو آف این انڈیویجول از آلسو ٹرو آف اے نیشن. تو یہی پرنسپل جو ہے ول اپلائی ٹو یو ایز اے نیشن آلسو. تو اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری وہ غیرت کا لیول کیا ہے، ہمارے قوم کا اور ہمارے لیڈروں کا اور حکمرانوں کا اور واٹ ایور جو بھی جس مذہبی طبقے میں آپ وہ دیکھ لیں. دوسرا ہے کہ وہ آشیانہ نہیں بناتا. اچھا، آشیانہ نہ بنانے سے مطلب ہے کہ اس کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یو شوڈ بی ولنگ ٹو لیو یور کمفرٹ زون. جب تک آپ اپنا کمفرٹ زون ان لائف نہیں چھوڑیں گے، وہ آپ ایز اے ہیومن بینگ آپ نہ ایوالو کر سکیں گے، نہ آپ نئی ریسرچ کر سکیں گے، نہ آپ نئی تخلیق جو ہے وہ کر سکیں گے. تیسرا جو ہے کہ بلند پرواز ہے. اس میں ہائر آئیڈیلز ہیں، اور ہائر آئیڈیلز کے اندر آپ دیکھیں گے بیسیکلی اخلاقی قدریں اور دا لو فار ہیومینٹی اینڈ اس قسم کے یہ سارے آئیڈیلز اس میں آ جاتے ہیں. اور خلوت پسند ہے. اب یہ خلوت پسندی کا مطلب ہے کہ وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ علامہ کو پروموٹ کر رہے ہیں ہرمٹزم کو،
یا جس طرح جو ہے وہ ایک جوگی بن جائیں اور دنیا آپ چھوڑ دیں. ایک خلوت پسندی از جو یہاں پہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں از سم تھنگ وچ آپ جب اکیلے ہوتے ہیں, کوئی تخلیقی ذہن آپ کا جو ہوتا ہے, تو اٹ از ان دا مومنٹس آف سالیٹیوڈ وہ آپ کی جو کریٹیوٹی ہے وہ آپ کے اندر اس کی جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے. اور اس میں وہ آگے ایک جگہ پہ بیان بھی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک غار حرا کو جو تھا وہ کچھ عرصے کے لیے چنا, اور ایک نیا آئین, ایک نئی قوم اور ایک نئی ملت جو تھی وہ وہاں سے پیدا کر کے تو نکلے. سو دس از لائک دا ہائیسٹ فارم آف کریٹیوٹی. اینڈ دی ادر تھنگ از تیز نگاہ ہے. تیز نگاہ سے مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے اندر وہ بصیرت, ویژن کا جو آپ کے اندر ہے وہ ایسپیکٹ اور وہ ایٹریبیوٹ جو ہے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے, تاکہ آپ پریزنٹ کو ماضی کے اوپر مد نظر رکھتے ہوئے پریزنٹ کے اوپر آپ اپنے فیوچر کو دیکھ سکیں. سو اٹ از ناٹ لائک ایک وہ پروڈکشن یا فیٹلزم, بٹ اٹس لائک آپ جو ایک اسیسمنٹ کرتے ہیں موجودہ حالات کی, اور اس سے آپ وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہماری ڈائریکشن میں اتنے عرصے بعد وہ جو ہے وہ یہ بات ہوگی. سو دیز آر دا ٹریٹس جو کہ علامہ جو ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں. اچھا, اس میں جو دکھایا گیا انہوں نے, علامہ نے ایک حضرت بو علی قلندر, یہ پانی پت کے بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے قلندر تھے, تو ان کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ ان کا کوئی مرید جا رہا ہوتا ہے بازار میں, تو پیچھے سے وہ گورنر جو ہوتا ہے شہر کا, یہ محمد خان تغلق کے زمانے میں تھے, اور ان کے جو کنٹمپریری تھی وہ حضرت نظام الدین اولیاء جو تھے, لائک 13th سینچری کے ہے یہ. تو وہ اپنی کو عبادت میں مگن ہوتا ہے, تو وہ ہٹتا نہیں ہے, تو اس کو پیچھے سے سر پہ کوئی چھڑی مارتا ہے اس کا جو ملازم ہے, اور اس کا سر پھوڑ دیتا ہے. وہ روتا ہوا جاتا ہے حضرت بو علی قلندر کے پاس, اور ان کو جا کے وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو میرے ساتھ گورنر کے کیا. تو وہ اپنے کاتب کو بلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کو بادشاہ جو ہے اس کو خط لکھو کہ تمہارے جو گورنر نے میرے مرید کے ساتھ جو ہے یہ بدعمالی کی ہے, اس کو بولو کہ اس کو جو ہے وہ اس کو اپنے عہدے سے ہٹائے اور اس کو قید میں ڈالے, ورنہ میں اس کی حکومت لے کر, تمہاری حکومت لے کر میں کسی اور کو دے دوں گا. تو بادشاہ جو ہے وہ بھی ہل جاتا ہے, اور پھر وہ جو ہے وہ حضرت امیر خسرو کو بھیجتا ہے کہ سفارش لے کے کہ بھی میری جا کے ان کو وہ قلندر سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے تھوڑا ٹھنڈا کراؤ. تو یہ وہ امیج جو ہے وہ بلڈ کیا گیا ہوا ہے کہ وہ امیر خسرو جو ہے وہ آ کے اپنا ایک ساز بجاتے ہیں, اور اس ساز سے ہی موسیقی کی بھی پاور اتنی ہوتی ہے کہ ان کا جو غصہ جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ متھم پڑ جاتا ہے. اور پیچھے وہ دکھایا گیا کہ کس طرح وہ گورنر کو وہ بیڑیوں میں. سو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک وہ ایسپیکٹ ہے کہ جو بندہ جو اپنے خود ہی اس کی اتنی مضبوط ہوتی ہے تو دنیا اس کے گرد ریوالو کرتی ہے. یہ آپ اپنے بھی ادھر ماحول میں آپ دیکھیں گے, جو آپ میں سب سے زیادہ اسٹرانگ پرسنالٹیز ہوں گی اسی کے گرد آپ لوگ جو ہیں دیکھیں گے دوسروں کو گھومتے ہوئے. اور یہی پرنسپل جو ہے اٹ گوز آن اپ ٹو دا ہائیسٹ لیول. جو تیسری اخلاقی قدر ہے وہ اقبال کہتے ہیں کہ جرت ہے. اچھا, زندگی میں جرت مند افراد ہی نئے راستے جو ہیں وہ ڈھونڈ سکتے ہیں, کیونکہ جرت فکر اور عمل کی وجہ سے ہی جو ہے وہ تخلیق کے, کریٹیوٹی کے جو ہیں وہ نئے راستے جو ہیں وہ کھلتے ہیں. اچھا, چوتھی جو اپنا اخلاقی قدر ہے وہ حریت ہے, فریڈم, جسے ہم آزادی کہتے ہیں. بقول اقبال کے صرف سیاسی یا معاشی آزادی ہی نہیں بلکہ اندھی تقلید سے آزادی جو ہے وہ بھی حاصل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس ضمن میں وہ علامہ ایک رسول اللہ کی طرف کہ اگر تقلید بودی شیوا یہ خوب, کہ اگر تقلید بلائنڈ فالوئنگ جو ہے وہ بہت ہی کوئی اچھی چیز ہوتی تو پیمبر ہم رہے اجداد رفتی, تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم اپنے آبا و اجداد کی جو ہے وہ نقل پر ہی چلتے ہو, تو پھر وہ ایک نیا مذہب, ایک نیا دین جو ہے وہ لے کر وہ نہ آتے ہو. اچھا, اس کے بعد وہ خودی کے 3 مراحل ہیں جس میں میرے خیال میں آئی ول ناٹ گو انٹو دا ڈیٹیل, کہ جو ہے وہ پہلا ہے اطاعت, یعنی کہ اپنی مرضی سے کسی قانون کا جو ہے وہ اصول کا پابند ہونا, اور اس کے اوپر اپنے اوپر والنٹریلی کوئی پرنسپل عائد کر کے, کوئی بھی ہو, یعنی کہ آپ نے جی صبح ایک ورزش کرنی ہے یا صبح آپ نے عبادت کرنی ہے تو آپ نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے. تو اٹس لائک سم تھنگ اٹس از ناٹ امپوزڈ اپون یو بٹ یو ڈو اٹ ولنگلی.
اور پھر دوسری چیز جو ہے، دوسری سٹیج جو آتی ہے، اس کو ضبط نفس کہتے ہیں، کہ ان اصولوں کی پابندی کرنا اور ان پر مضبوطی سے کار بند رہنا، اس کا نام ضبط نفس ہے۔ اور اس کے بغیر اطاعت جو ہے، کسی پرنسپل کو جو ہے وہ فالو کرنا یا آئین کو فالو کرنا، وہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ اب اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ اطاعت میں جب آپ کسی پرنسپل یا آئین کو فالو کرتے ہیں تو ایز اے نیشن آپ لے لیں، آپ کے پاس بھی ایک آئین ہے، ایک اس کے بھی پرنسپلز ہیں، اب اس کی بھی جس طرح دھجیاں اڑتی ہیں تو پھر آپ کی قوم کا بھی آگے سے حال ہوتا ہے، تو پھر آپ وہ بھی اس کو دیکھتے ہیں سے، لیکن وہ ایک انر سبجیکٹ ہے اینی وے۔ لیکن یہ سارا کچھ جو ہے یہ خودی کے ساتھ ہی لنکڈ ہے، چاہے وہ آپ کی انڈیویجول ہو یا آپ کی نیشنل ہو۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نیابت الہی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے امیج میں بنایا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میں یہ وہ اپنے سے بیان نہیں کر رہا، نہ علامہ جو ہے اسی کو کوٹ کرتے ہیں۔ تو انسان ایک کامل بننے کا اہل بن سکتا ہے، وہ بن سکتا ہے انسان، کیونکہ یہ جو ہے یہ انسان کی بلند ترین اس کی سطح ہے، اور اس کے کردار اور سیرت کا جو ہے وہ ایسا شخص جو ہے وہ حامل ہوتا ہے۔ اقبال کے نزدیک اپنی بصیرت، علم و حکمت کے ذریعے پرانے اور فرسودہ نظاموں کو یہ ایسا شخص جو ہے وہ ختم کرتا ہے، نئی دنیا جو ہے وہ تعمیر کرتا ہے۔ یہی انسان کامل اقبال کا منتہائے نظر اور خردی کی تربیت کا جو ہے یہ آخری مرحلہ اور اس کا حاصل ہے۔ اب یہ تو سارا جو میں نے آپ کو جو ہے وہ بیان کیا ہے اس کے اندر، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک مفکر پاکستان جس نے پاکستان بنایا، پاکستان کا پورا ویژن دیا، اس نے آپ کی نیشن کو آگے لے جانے کا جو ہے وہ ویژن دیا، تو جب سے پاکستان بنا ہے ان دا لاسٹ 73 ایئرز، یہ اس کی جو فکر ہے یا ان کی جو سوچ ہے وہ آپ تک پہنچائی ہی نہیں جاتی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے اس کے اوپر؟ یہ اس میں سے جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے آج، اس میں کیا ایسپیکٹ ہے ایسا جس سے آپ جو ہے یہ ہمارے حکمران اور ہمارے یہ جو ہیں سارے اس طرح کے طبقے ہیں جو کہ اس وقت پاور میں ہیں اور ہمیشہ سے پاور میں ہیں، وہ کیوں گھبراتے ہیں اس سے؟ بتائیے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میرے سے تو آپ سوال بعد میں کریں گے نا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں، آپ سارے یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، وائی ڈو یو تھنک یہ جو خودی اگر آپ میں ڈیولپ ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا، کسی کا کیا جائے گا؟ یہ جو ہمارے بزرگ محترم فرما رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اگر آپ اپنی خودی کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر آپ کنٹرول میں نہیں ہیں تو آپ کی پرسنالٹی کسی اور کے تابع ہوگی۔ اسی لیے یو سی دیٹ دا ویک پیپل اراؤنڈ یو جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ دوسروں کو فالو کرتے ہیں اور ان کے کہے کے اوپر جو عمل کرتے ہیں، اور اپنی مرضی، اپنا ذہن اپنی جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب انہوں نے تو آپ کے لیے راستہ کھول دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا، اتنی یہ نوجوان بچے بچیاں یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کے پاس وہ ڈگریاں ہیں جو میرے پاس بھی نہیں ہیں، تو مجھے بتائیں کہ خودی جو ہے وہ صرف اور صرف ایک آزاد ماحول کے اندر پرورش پا سکتی ہے۔ آزاد ماحول کا یہ مطلب نہیں مادر پدر آزادی نہیں، لیکن آپ کی صلاحیت کے جوہر کو اجاگر کرنا، آپ کے اندر قوت ایمان، آپ کے اندر غیرت کا عنصر جو ہے وہ بڑھنا۔ اب آپ کے اندر یہ انہوں نے بالکل ان محترمہ نے صحیح بات کی ہے کہ جب آپ کے اندر شعور کریٹ ہوتا ہے تو آپ 3 ایوانوں کو آپ ہلائیں گے: حکومت، ملا جو کہ آپ کی ترقی کی راہ میں حامل مطلب راستے میں آپ کو ہرڈل ہیں، اور تیسرا آپ کے یہ اس طرح کے یہ جو پیری فکیری کے سلسلے جو آپ کو بے عملی کا درس دیتے ہیں آپ کو۔ اب آپ دیکھیں کہ ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں، آپ کے جو ملا جو ہیں سیاست میں ہیں، آپ کے یہ مخدوم جو ہیں، یہ کئی جو ہیں یہ خاندان پرانے یہ سیاست میں ہیں، اینڈ آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو کہ 90% آف دیم جو تھے، انہوں نے مسلمانوں کو مارا تھا۔ ایک خاندان تھا پنجاب سے جو کہ انگریز کے خلاف لڑا تھا،
اور وہ احمد نواز کھرل تھے. کھرل خاندان تھا یہاں پہ میرے خیال میں ساؤتھ پنجاب میں جو ہے وہ اپنے سنا ہی ہوگا, پرانا خاندان ہے. ہی واز دی اونلی ون جس نے انگریز کے خلاف جہاد کیا اور شہادت پائی. ان کو انگریز نے کس طرح مارا؟ آپ کے اپنے یہ اتنے بڑے جو کہ ولیوں کے شرائنز کی کمائی کھاتے ہیں, ان کے ہاتھ سے مروایا. ان کے خاندانوں نے ان کے ایک بندے کو مارنے کے اس زمانے میں 15 سے 20 روپے لیے اور جائیدادیں لی. اور وہ آپ لوگ جب آپ ان کو جو ہے اپنا وہ گائیڈ بناتے ہیں تو آپ وہ دیکھیں وہ آپ کا کیا حشر کریں گے. اگر آپ کے اندر شعور آتا ہے تو آپ اس طریقے سے آپ کے اوپر حکمرانی کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. جو اقبال کہتے ہیں نا کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, تو پھر وہ سلطانی جمہور کا زمانہ آئے گا تو ان کے ایوان جو ہیں وہ ہل جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پیپل لائک سر سید احمد خان, ہی واز لوور مڈل کلاس. علامہ اقبال لوور مڈل کلاس کے تھے, ان کے والد شعلیں بناتے تھے, ٹوپیاں سیتے تھے. اور قائد اعظم واز اے سیلف میڈ مین. ان کا چیز کیا کامن تھی؟ ایک تو یہ تینوں لائر تھے. اچھا, دوسری بات یہ تھی کہ ان کا جو نچلا طبقہ ہے آپ کا, اس سے ان کا جو فاصلہ تھا وہ بہت کم تھا. جب آپ آج کے لوگوں کو آپ وہ دیکھتے ہیں جو آپ حکومت کرتے ہیں, دے آر لائک دے آر, اینڈ دیٹ از وائی آپ کی جو وائس ہے وہ آپ کی وہ سنی نہیں جاتی. اس میں میں اپنی عوام کو بری الذمہ نہیں کہتا, کیونکہ ان کا بھی قصور ہے, وہ بھی ووٹ ڈالتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد وہ ووٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں تو اس کے بعد آپ کی جو دھجیاں اڑتی ہیں آپ کے ووٹ کی وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. اینڈ وہ کسی وقت وہ موقع ملا تو بات کریں گے. تو آئی ول ایکسپلین ٹو یو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اقبال کی جو ہے وہ توحید کے اوپر بیسڈ ہے آپ کا سارا سسٹم جو ہے. اور جب آپ اس قسم کی حرکات ہم کرتے ہیں تو آپ ایکچولی آپ شرک کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. آپ وہ توحید کے ان پرنسپلس کو جو ہیں آپ ان کو جو ہے ان کو گرا رہے ہوتے ہیں, توڑ رہے ہوتے ہیں. سو اینی وے, جب آپ کے اندر یہ خودی کی بیداری ہوتی ہے یا قوم کے اندر ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ ان 3 ایوانوں کو آپ گرائیں گے. دیکھیں, علامہ کی کوئی جو کانسیپٹ ہے نا وہ قرآن کے اوپر ہی بیسڈ ہے. قرآن کہتا ہے کہ میں اس قوم کی جو ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت نہیں بدلے گی. دوسرا, اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں اس قوم کو وہی لیڈر دوں گا, ایسی لیڈر دوں گا جیسے وہ خود ہوں گے. اب یہ علامہ کا جو سارا فلسفی یا ان کا جو ویژن ہے وہ کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو انڈیویجولی اور آپ کو ایک نیشن کے طور کے اوپر آپ کی سطح جو ہے وہ آرڈنری لیول سے جو ہے وہ بلند کریں. اگر آپ کی سطح بلند ہوگی تو آپ کے لیڈرشپ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بلند سطح پر عطا کرے گا. اینڈ الٹیمیٹلی یو ول بیکم اے نیشن وچ ول بی اے لیڈنگ نیشن ان دا ورلڈ, اور جس کو کبھی بھی کوئی زوال نہیں ہوگا. وہ بھی جو ہے وہ کبھی آپ کو موقع ملا تو علامہ کی جو ان کی جو ایک مسلم جو قوم کا جو تصور ہے وہ کس بیسس کے اوپر ہے تو وہ بھی آپ سے میں بیان کروں گا. تو باقی یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ جو بھی میں نے آپ سے وہ بیان کیا ہے اس کو آپ میرے خیال میں ریلیٹ تو کر سکتے ہیں. اس کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو شاہین ہوتی ہے نا, یا اس قسم کی علامتیں جو استعمال ہوتی ہیں, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آئیڈیالوجی, ایک تھاٹ یا ایک آئیڈیا کو جو ہے وہ اپنی لوگوں کے اندر جو ہے اس کو ڈیپلی اس کے اندر وہ اثر انداز ہو سکے, تاکہ یو کین فیل the intensity of the message. So that is the purpose of a symbol. And Shaheen جو کہ آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں, اس کو I don't know if you can relate to it or not, because symbolism کے ساتھ وہ ریلیٹ کرنا اور ان کو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے
آئی ڈونٹ نو ہمارے اندر کتنا یہ چیز ہے. ویسٹ میں تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ رہی ہے اور اسے ایک نیا رینیسانس کا ٹائم ان کا ان کی وہ آرٹ نے ہی پیدا کر دیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا وہ نہیں ہے. یہ آرٹ بنانے کا مقصد ہی ہے کہ اپنے نوجوانوں کے اندر اس قسم کی جو ہے ہم وہ ترغیب کر سکیں, ان میں یہ ذوق جو ہے وہ پیدا کر سکیں. 5 منٹ ہیں یا بس کچھ کہنے کو تو طرح کچھ ہے, میرا مطلب ہے ایک علامہ کی 1-2 نظمیں میں آپ کو سنانا چاہوں گا. ایک ان کی نظم ہے آواز غیب, 5-7 شعر ہیں, اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی ایک تعلیم کے اوپر ان کی جو ہے وہ نظم ہے, تربیت کے اوپر. تو دیکھیں یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اقبال کی فلسفہ سارا خدا, انسان اور کائنات کے اوپر جو ہے وہ ریوالو کرتا ہے, ان 3 چیزوں سے حد سے باہر نہیں ہے. اور ان کا ایک فیوریٹ یا ان کی وہ ڈیزائر ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کائنات کی تسخیر کریں یعنی کہ آپ قدرتی جو پاور ہے, جس طرح سولر پاور ہے, اس کو کبھی آپ اپنے استعمال میں لائیں, اسے کبھی آپ اسے قابو کر کے اسے اور وہ کریں, اور کبھی اس کے ساتھ آپ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ اس کو ری ایڈجسٹ کریں. اچھا, یہ تسخیر کائنات جو ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اس شعر میں دیکھیں کہ علامہ وہ فرماتے ہیں, ایک سے نام ہے آواز غیب, اور ایک دن لائنی کے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی آواز آ رہی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے, کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک, کس طرح ہوا گم تیرا نشتر تحقیق, ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک, تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار, کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک, مہر و ماہ و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں, کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک, اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں, نہ گرمی افکار نہ اندیشہ بے باک, روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی, جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگہ پاک, باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری, اے کشتہ سلطانی ملائی پیری. یہ جو میں نے 3 آپ کے سامنے جو بیان کی تھی وجوہات, ملوکیت اور ملائیت اور پیری, تو یہ علامہ ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ جو ہے وہ یہ ہے. ان دی اینڈ ان کی ایک یہ چھوٹی سی نظم ہے 5 شعروں کی, نصیحت ہے. ایک فرنگی لارڈ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے. اس کا انگریزوں کی حکومت تھی اور لارڈز تھے, وہی حکمران تھے, آتے جاتے تھے. تو وہ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتا ہے. اچھا, آپ یہ جو صرف جو ہے نا اس لرد فرنگی لارڈ کو ریپلیس کر دیں اپنے حکمرانوں سے, اور آپ کی جو ایجوکیشن کو جو ہے جو کنٹرول کرتے ہیں, تو آپ کو یہ نظم جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے, اپنے بیٹے سے, منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ نہ ہو سیر, بیچارے کے حق میں یہی سب سے بڑا ظلم, برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شیر, سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر, کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر, تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر, تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب, سونے کا حمالہ ہو تو ہے مٹی کا ایک ڈھیر. تو یہ جو ہے میری نظر میں تو اسی طرح کا ہمارا جو ہے وہ سلسلہ ہے, محکوم اور آقا, اور یہ سلسلہ جو ہے جو وہ علامہ کہتے ہیں کہ نہ ستیزہ کار جہاں نہیں, نہ پنجہ فگن نہیں, نہ تو وہ جو بیٹل فیلڈ ہے وہ نئی ہے خیر اور شر کی, اور نہ ہی وہ جو پنجہ آزماں ہیں ایک دوسرے سے وہ نئے ہیں, وہی فطرت اسد اللہی, وہی مرحبی, وہی انتری. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس جو ہے وہ آپ اسٹرگل آف لائف میں اس وار آف خیر اور شر کے اندر
جو آپ ایک ایٹیچیوڈ اور ایک اپنا رویہ آپ جو بنا کر آپ اس میں سے جو ہے اقبال کے مطابق آپ بازیاب یا پار نکل سکتے ہیں، تو وہ شاہین کی جو ہے وہ ٹریٹس کو اپنا پارٹ آف لائف بنانا اس کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں. کیونکہ یہ شعر سعدی کا ایک شعر ہے کہ چشم مرد دنیا دوسرا یا خاک پر کند یا قناعت پر کند یا خاک دور، کہ ایک خسیس اور ایک لالچی انسان کی جو حرص ہے اس کی آنکھ کی، وہ یا قناعت سے ختم ہوتی ہے یا پھر وہ جب قبر میں جاتا ہے، اس کا کوئی تیسرا علاج نہیں. تھینک یو سو مچ. اٹ واز اے پلیجر کمنگ ہیئر اینڈ آئی ہوپ بہت